پہلا کشف الحجاب، خداوند کریم کی معرفت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، یعنی انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانتے جس طرح اس کو پہچاننے کا حق ہے تو تم دریاؤں کی سطح پر چلتے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم پر ہے، ایک علمی اور دوسری حالی۔ اور آخرت کی معرفت علمی تمام نیکیوں کی اصل و بنیاد ہے، اور بندے کے لیے تمام حالات و اوقات میں سب کاموں سے زیادہ مشکل کام خداوند تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے معرفت یعنی پہچان کو بندوں کے لیے بطور فرض قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت یوں بیان فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی اطاعت و معرفت کے سوا اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن اکثر مخلوقات اس فرض سے غافل و روگدان ہے۔ سو ان لوگوں کے سوا ان لوگوں کے جنہیں خدا نے برگزیدہ کیا ہے اور شرک و معصیت کی تاریکیوں سے انہیں نکال کر توحید و معرفت کے نور سے روشن دل کیا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے متعلق خبر دی اور فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یعنی ہم نے اس کے لیے ایک ایسا نور معین کیا جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ پھر ابو جہل جیسے شقی کے متعلق فرمایا کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یعنی وہ ایسے اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہے جن سے وہ کبھی نہیں نکل سکتا، اور شقاوت کا بنیادی سبب شرک و کفر تھا۔ پس معرفت دل کی زندگی ہوتی ہے، اور عارف ما سوا ذات الہی کے کسی کا پرستار نہیں ہوتا، اور ہر شخص کی عظمت اور قدر و قیمت بقدر معرفت ہوتی ہے، اور جس شخص کو ذات و صفات الہی کی معرفت حاصل نہیں وہ زندہ درگور اور خدا کی نظر میں قطعی بے قدر و قیمت ہے۔ پس علماء اور فقہا ذات و صفات خداوندی کے صحیح اور پختہ علم کو معرفت کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معرفت کو محض علم پر بہت فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ حال کی صحت بھی علم کی صحت کے بغیر نہ ہوگی۔ یعنی جو شخص خداوند کریم کی ذات و صفات کا علم نہ رکھے گا وہ اس گروہ کا انکار کرتا ہے، اور وہ گروہ اس گروہ کا۔ اور اب میں اس مسئلے کے بھید کو کھولتا ہوں تاکہ دونوں گروہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی جو لوگ اپنے کفر اور سرکشی پر بااصرار قائم ہیں اگر ہم اثبات حق و صداقت کے لیے ان پر فرشتے بھی کیوں نہ اتاریں اور مردے بھی ان سے باتیں کر کے حشر و نشر کی خبر دیتے، اور مزید برآں ہم کائنات کی تمام چیزوں کو حق کی صداقت پر گواہ بنا کر ان کے سامنے لا کھڑا کرتے، تب بھی کفار ایمان ہرگز نہ لاتے۔ لیکن یہ کہ اللہ جو چاہے اور جسے صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرمائے وہی ایمان لا سکتا ہے، اور اگر آیات کی رویت اور ان کا استدلال معرفت کی علت ہوتا تو خداوند تعالی معرفت کی علت آیات و احکام کو گردانتا، نہ کہ اپنی مشیت اور فضل و کرم کو۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقل و فہم کی صحت معرفت کا ذریعہ ہے نہ کہ معرفت کی علت۔ پس خوب سمجھ لینا چاہیے کہ معرفت کی علت خداوند کریم کی مشیت و عنایت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی عنایت و رہنمائی کے بغیر عقل بھی اندھی ہوتی ہے، اس لیے کہ عقل محض اپنے آپ میں جاہل مطلق ہے، اور اندری حالات ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ حضرت جیسی صاحب وحی و قرآن ہستی کی مجلس میں رہتے ہوئے بھی
تمام زندگی کافر و منکر ہی رہتے ہیں، اور دوسری طرف ہدایت الہی کے کرشمے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبش جیسے دور افتادہ مقام سے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس سے محفل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھنچے چلے آتے ہیں اور ایمان و عمل میں ایک فقید المثال رتبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یعنی اگر کفار قیامت سے دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تو پھر بھی وہ انہی اعمال کے مرتکب ہوں گے جن سے انہیں پہلے منع کیا گیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے معرفت کے متعلق پوچھا تو آپ نے جواب دیا عرفت اللہ باللہ وعرفت ما دون اللہ بنوری، میں نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کی صفات کو اسی کی توفیق و رہنمائی سے پہچانا، اور خدا کے ماسوا کائنات کی دیگر چیزوں کو میں نے خدا کے نور ہی کی روشنی میں دیکھا اور پہچانا۔ بس خداوند تعالی نے بدن کو پیدا فرمایا اور اس کی زندگی روح کے حوالے کی، اور دل کو پیدا فرمایا اور اس کی زندگی اپنی معرفت کے حوالے کی۔ بس جب عقل و فہم کو بدن کی زندگی کرنے کا قدرت نہیں تو محال ہوگا کہ وہ دل کو زندہ کرے، جیسا کہ فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یعنی جو شخص مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں حیات کو کلی طور پر اپنی جانب منسوب فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یعنی پھر ہم نے اسے ایک ایسا نور مرحمت فرمایا جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا اور معاملات طے کرتا ہے، یعنی اس نور کا پیدا کرنے والا میں ہی ہوں جس میں مومنوں کی رہنمائی کے لیے روشنی ہے۔ نیز فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اور وہ شخص کیا ہی خوش نصیب ہے جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلامی حقائق کو سمجھنے کے لیے کھول دیا ہو اور وہ خدا کی طرف سے تجلیات باطن کا ذخیرہ وافر لیے ہوئے ہو۔ علاوہ ازیں کفار و مشرکین کے متعلق فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یعنی کفار کے اپنے کفر پر مستقل اصرار کرنے کے باعث اللہ تعالی نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہریں لگا دیں جن کے باعث وہ حق کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، اور نہ حق کے واضح دلائل و براہین کو کائنات میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی بنا پر فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کی پیروی ہرگز نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر و تسبیح سے غافل کر دیا ہے۔ پس جب قبض اور بسط یا شرح اور ختم الہی واردات ہیں اور دل کے ساتھ ہیں تو یہ محال ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو رہنما سمجھا جائے، اس لیے کہ جو کچھ ما سوا اللہ کے ہے سب علت اور سبب کی حیثیت رکھتا ہے، اور علت و سبب بغیر عنایت مسبب ہرگز راہ نہیں دکھلا سکتا۔ نیز علت ایک حجاب ہے اور حجاب رہزن ہے نہ کہ راہبر، اور اللہ تعالی نے بھی فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی اللہ تعالی ہی نے ایمان کو تمہارے لیے پسند فرمایا اور اس سے تمہارے دلوں کو زینت بخشی۔ دیکھو اس آیت میں تحبیب اور تزئین کو کہ اللہ تعالی نے اپنی جانب منسوب فرمایا، اور تقوی جو عین معرفت ہے اسی سے ہے۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کی اس توفیق و تائید کے سوا جن سے وہ دلوں کی رہنمائی فرماتا ہے اور کوئی دلیل اس کے وجود پر نہیں ہے، اور علم آداب خدمت کی بجا آوری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ توفیق خداوندی کے علاوہ محض مخلوقات کسی کو خدا تک نہیں پہنچا سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو طالب سے بڑھ کر کوئی عقل و استدلال اور بحث و گفتگو میں سرگرم نہیں تھا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صاحب ایمان و یقین اور صاحب حکمت و ذکا نہیں تھا، لیکن چونکہ ابو طالب پر بدبختی اور شقاوت کا حکم جاری ہو چکا تھا، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور پند و نصیحت نے اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ استدلال کا پہلا درجہ اللہ عز و جل سے روگدانی اختیار کرنا ہے، کیونکہ محض دلائل پر بھروسہ کرنے کے غیر اللہ میں غور و فکر کرنا ہے، لیکن معرفت کا واضح تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ سے اجتناب کیا جائے۔ پس بحث و استدلال میں الجھنا عقل کی دوامی حیرت کے سوا کچھ نہیں، اور معرفت کے لیے خدا کی عنایت و رہنمائی کا حصول بندے کے کسب سے نہیں، کیونکہ مخلوق کے کسب کو اس کی تکمیل میں دخل نہیں ہے، اور بجز اس کے بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حقیقت میں کلام کرنا معرفت کا متقاضی ہے، اور عارف جب تک بحر عرفان میں مستغرق رہتا ہے اور ہر نوع کی غفلت اور کیفیت قبض سے بے خوف رہتا ہے، شرط یہ ہے کہ تو اس قدر اچھی طرح جان لے کہ خداوند کریم کی معرفت کا علم اس کی ہدایت اور توفیق کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن جائز ہے کہ بندے کا یقین اور انہماک معرفت میں کبھی زیادہ اور کبھی کم نہ ہو، مگر اصل نفس معرفت و شناخت میں تقلید ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو کامل صفات سے پہچاننا چاہیے، اور یہ بات بھی خدا کی عنایت اور حسن رعایت کے سوا درست نہیں آتی۔ دلیلیں اور عقلیں سب خدا کے تصرف میں ہیں، اگر وہ چاہے تو بندے کے ایک فعل کو اپنے افعال سے اس کے لیے موجب ہدایت و سعادت بنا دے، اور اگر چاہے تو اسی فعل کو اس کے لیے حجاب و غفلت کا موجب بنا دے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے معرفت خداوندی کی دلیل ہوئے اور دوسری قوم کے لیے باعث حجاب ہوئے، یہاں تک کہ ایک گروہ نے ان کو خدا کا برگزیدہ اور اطاعت شعار بندہ کہا، اور ایک گروہ نے خدا کا بیٹا کہا۔ اسی طرح ایک گروہ نے چاند اور سورج سے خدا کی معرفت حاصل کی اور توحید کے اسرار سمجھے، لیکن ایک گروہ نے انہیں اپنا معبود بنا لیا، اور اگر محض دلیل معرفت کی علت ہوتی تو جو شخص مستدل ہوتا اس کے لیے عارف ہونا ضروری اور لازمی ہوتا، اور یہ واضح طور پر مکارہ ہے۔ پس خداوند تعالی ایک شخص کو برگزیدہ فرماتا ہے اور اس کے لیے تمام جہان کو دلیل معرفت گردانتا ہے، یہاں تک کہ وہ مشاہدہ کائنات اور معرفت کے ذریعے خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا مقرب ہوتا ہے۔ پس غیر معرفت کی طرف توجہ کرنا صریحاً شرک ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یعنی جو شخص اپنی شقاوت و کجروی کے باعث خدا کی جانب سے گمراہ قرار پا چکا ہو، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پس خداوند کریم جسے چاہتا ہے بندے کو اپنی صراط مستقیم دکھاتا ہے اور معرفت کا دروازہ اس پر کشادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ معرفت میں ایسے بلند رتبے پر پہنچتا ہے کہ عین معرفت اس کو غیر اللہ نظر آتی ہے اور معرفت اس کی صفت ہو جاتی ہے۔ ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تیرے لیے لازمی ہے کہ تو معرفت کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ معرفت کی تکمیل ایک بہت بڑی مہم ہے اور اس کے مجاہدہ و کشف کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ حسب آیت شریفہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، یعنی تیرے پروردگار کے لشکروں یعنی مخلوقات ارض و سما کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور معرفت کی حقیقت خدا کے ملک اور مخلوقات کو حتی الوسیع جاننا اور ان کی خلقت و ماہیت پر غور و فکر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالی کے ملک و مخلوق کی غور و پرداخت میں رہے اور بنگاہ حکمت و عبرت انہیں دیکھے تو اس کو مخلوقات اور غیر اللہ سے کیا وابستگی رہتی ہے۔ جب مشاہدہ سے اس کو نور عرفان حاصل ہوگا اور جہل فنا ہوگا تو تمام حجاب خود بخود اٹھ جائیں گے اور اس کے لیے دنیا بمنزلہ آخرت کے ہوگی۔
معرفت پر مشائخ کے اقوال، معرفت کے موضوع پر مشائخ کے اچھے اچھے اور بصیرت افروز مقولے بھی ہیں، جن میں سے بعض کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المعرفۃ الا تتعجب من شیء، یعنی معرفت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کائنات کی کسی بھی چیز پر تعجب نہ ہو، اس لیے کہ تعجب اس شے یا فعل پر کرنا چاہیے جو کسی کے مقدور اور اختیار و قدرت سے بڑھ کر ہو، لیکن جب خداوند کریم ہر شے پر قادر ہے اور ہم جن چیزوں کو محال عقلی سمجھتے ہیں وہ اس کے نزدیک انتہائی آسان ہیں، تو پھر تعجب کی کیا وجہ؟ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حقیقت المعرفت اطلاع الحق علی الاسرار بمواصلۃ لطائف انواری، یعنی معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کا مزاج حق پرستی اسرار الہی سے مطلع ہو جائے، اور یہ کشف اسرار لطافت انوار الہی کے ربط اور وساطت سے ہو، اور یہ کشف اسرار لطافت انوار الہی کے ربط اور وساطت سے ہو، یعنی جب تک حق تعالی اپنی عنایت خاص کے ساتھ بندے کے دل کو عقل و فہم کے نور سے آراستہ نہ کرے، وہ آفات عمل میں مبتلا ہو سکتا ہے اور معرفت کا صحیح ادراک نہیں کر سکتا، اور انہی معنوں میں فرمایا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس شخص نے اپنے نفس کو کما حقہ پہچان لیا اس نے لا شبہ خدا کو پہچان لیا۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا المعرفۃ ان تعرف ان حرکات الخلق وسکناتہم باللہ، یعنی معرفت یہ ہے کہ تو اچھی طرح جان لے کہ مخلوق کی تمام حرکات و سکنات اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ اور محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ عارف کی صفت میں فرماتے ہیں من عرف اللہ قل کلامہ دوام تحیرہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچان لیا وہ گفتگو تو بہت کم کرے گا لیکن اس کی حیرت و استعجاب میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المعرفۃ العجز عن معرفت باللہ، یعنی معرفت یہ ہے کہ بندہ معرفت الہی کی تحصیل سے عاجز ہے۔ اور ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں من عرفت اللہ ما دخل فی قلبی حق ولا باطل، یعنی میں نے جب سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے اس وقت سے میرے دل میں حق و باطل کی باہمی کشمکش اور بحث و تمہیز بالکل دخل نہیں پا سکی۔ اور ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں من عرف اللہ انقطع عن الکل بل خرس وانقمع، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اس نے تمام ما سوا اللہ سے قطع تعلق کر لیا بلکہ ساکت و صامت ہو گیا، یعنی مزادلت ذکر الہی میں لغویات و عزلیات سے اجتناب کیا، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک، یعنی پروردگار میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور ادھر سے بشارت آئی لا امرک سکت عن ثنائی فلا کل من کا ثنائی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تو اپنے آپ کو میری حمد و ثنا سے عاجز پاتا ہے تو میں تمام اشیاء کائنات کو تیرا نائب قرار دیتا ہوں تاکہ وہ میری حمد و ثنا بیان کریں، اور وہ حمد و ثنا تیری جانب سے محسوب ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا کشف الحجاب توحید میں خداوند تعالی نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ نیز فرمایا لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کسی حالت میں دو معبود مت بناؤ، بلا شبہ تمہارا معبود برحق تو فقط ایک ہی ہے۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے ایک مرد تھا، اس نے حفظ توحید کے علاوہ اور کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلاؤ اور میری خاکستر میں سے آدھی دریا میں بہا دو اور آدھی بیابان میں اڑا دو تاکہ میرا کوئی نشان نہ رہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ خداوند تعالی نے پانی اور ہوا کا حکم دیا کہ اس کی خاکستر کو تا قیامت جمع و محفوظ رکھو، پھر اسے اللہ تعالی روز قیامت زندہ فرما کر پوچھے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ کہے گا، میرے خالق و پروردگار، میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ میں تیرے حضور اپنی بدعمالیوں پر نادم و شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں، کیونکہ میرے پاس نیک اعمال نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں بنیادی شے توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کے باوجود حفظ توحید کی برکت سے ایک عاصی کو معاف فرما سکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ لا شریک اللہ کے مطابق اپنی ذات و صفات میں ایک اور یگانہ ہے، بے مثل ہے، اور اس کے احکام و افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ موحدین نے اس کو اسی صفت سے جانا اور پہچانا ہے۔ جب بندہ خدا کا عارف ہوتا ہے تو اس کی وحدانیت پر قائم و محکم ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لے کہ خداوند تعالی ایک ہے، وصل اور فصل کو قبول نہیں کر سکتا، اور دوئی اس پر ہرگز روا نہ ہوگی۔ اس کی وحدانیت عددی نہیں ہے تاکہ کسی دوسرے کے ثابت کرنے سے ایک کی جگہ دو عدد نہ ہو جائیں، اور وہ کسی قید مکانی یا قید زمانی کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ ایک لامکانی اور دائمی و ابدی ہستی ہے۔ نہ ہی اس کی جہتیں ہیں، اور وہ کسی مکان کے ساتھ وابستہ و مقیم نہیں ہے، کیونکہ مکان کے ثابت کرنے سے حاجت لاحق ہوتی ہے۔ اگر وہ مکان میں سکونت اختیار کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھی کوئی مکان ہونا چاہیے تھا، اور حکم فعل اور فاعل اور قدیم و محدث کا باطل ہوتا، اور وہ عرض نہیں ہے، کیونکہ عرض جوہر کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ حال بھی نہیں ہے، کیونکہ حال اپنے محل میں باقی رہتا ہے، اور جوہر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وجود اپنے مثل کو قبول نہیں کرتا۔ وہ طبعی نہیں ہے، کیونکہ وہ سکون و حرکت کا مبدا نہیں ہے، اور وہ روحی نہیں، کیونکہ وہ جسم کا محتاج نہیں۔ وہ جسم بھی نہیں، کیونکہ اس کے اجزائے مرکبہ نہیں ہیں۔ وہ چیزوں میں قوت وصال نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزوں کی جنس نہیں ہے۔ وہ کسی چیز کے ساتھ پیوند نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز اس کی جزدار نہیں ہے۔ وہ تمام نقائص سے بری اور تمام آفتوں سے پاک ہے۔ وہ سب عیبوں سے منزہ اور برتر ہے۔ اس کی مانند کائنات میں کوئی نہیں ہے تاکہ وہ اپنی مانند کے مشابہ یا مقابل ہو۔ اس کا فرزند نہیں ہے تاکہ اس کی نسل اس کے مثل کا اقتضا کرے۔ اس کی ذات پر تغیر و تبدل روا نہیں ہے تاکہ اس سے اس کا وجود کسی صورت میں متغیر ہو۔ وہ موصوف ہے ان مقدس و کامل صفات سے جو مومنوں اور موحدوں نے بحکم بصیرت اس کے لیے ثابت کی ہیں، اس لیے کہ اس نے خود بھی اپنے کلام میں اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف کیا ہے۔ وہ بالکل بری ہے ان صفات سے جو بے دین اور ملحد و زندیق لوگ اپنی خواہشات سے اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ان صفات سے کہیں بھی موصوف نہیں کیا۔ وہ حی اور قیوم ہے، وہ رؤوف اور کریم ہے، وہ رحیم اور قدیر ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ علیم اور متکلم ہے۔ اس کا علم اس میں حلول نہیں کرتا، اس کی قدرت میں سختی اور تشدد نہیں۔ صفات اور بصر اس میں نئی نہیں بلکہ قدیم ہے۔ اس کا کلام اس کا باز نہیں، یعنی اس کے وجود سے ایک الگ شے ہے۔ اس کی صفتیں ہمیشہ قدیم ہیں، اور ہر زمانے میں تمام معلومات ارضی و سماوی اس کے علم سے باہر نہیں۔
تمام موجودات کو اس کی ارادت و اطاعت کے سوا چارہ نہیں، وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے اس کو ازل سے جانتا ہے۔ مخلوقات کا اس پر کوئی حکم و تصرف نہیں، اس کے تمام احکام حق ہیں اور ان میں باطل کو دخل نہیں، اور اس کے دوستوں کو ان احکام کے تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ اس کا کوئی حکم بلا مقصد بلا نتیجہ نہیں، نیکی اور بدی کا مقدر ہونا اسی کی مشیت سے ہے، بندوں کی طرف سے خوف اور امید کا مرجع بھی اسی کی ذات ہے، نفع اور ضرر کا خالق و مختار وہی ہے، اس کے تمام احکام شر سے بالکل منزہ اور سراپا حکمت ہیں، بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دنیا میں کسی شخص کو اس کے دیدار اور وصل کی تاب نہیں، اور نہ ہی ان کے سوا کی اس کو پہنچنے کی طاقت و توفیق ہے۔ اس کا دیدار بعد حشر بہشتیوں کے لیے روا ہے، اس کا کوئی تشبیہ اور جہت نہیں، اور ہستی کا مقابلہ اور مواجہہ ممکن نہیں، اور دنیا میں اولیاء کے لیے اس کی تجلیات کا مشاہدہ جائز و درست ہے، اور اس معنی میں اصولی اور وصولی باتیں بہت ہیں۔ کتاب طویل ہو جانے کے خوف سے اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ اس فصل کی ابتدا میں جو میں نے کہا کہ توحید کسی چیز کی وحدانیت کا حکم ہوتا ہے اور حکم بغیر علم ہرگز نہیں ہو سکتا، بس اہل سنت بھی خداوند حقیقی کی وحدت اور یگانگت پر علم و بصیرت سے حکم لگاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کریم کی لطیف صنعتیں اور نادر تخلیقات عجوبہ لطیفوں کے ساتھ مشاہدہ کیں، اور ان اشیاء عجیبہ کا از خود موجود ہونا انہوں نے محال جانا، اور ہر چیز میں انہوں نے حدوث کی علامات پائیں۔ لا محالہ ہر تخلیق کے لیے خالق و فاعل کا ہونا ضروری ہے، جو اس کو عدم سے وجود میں لایا، یعنی اس نے اس تمام جہان کو زمین و آسمان، سورج اور چاند، خشکی اور تری، جنگلوں اور پہاڑوں اور ان کی ذی حیات مخلوقات کو حرکات و سکنات سمیت با حسن وجود پیدا کیا، پس ان سب کو اپنی نمود و اظہار کے لیے صانع کے سوا چارہ نہ تھا، اور یہ تمام مخلوقات اپنے ظہور کے لیے دو تین صانع کی محتاج نہیں تھی، بلکہ ایک ہی جامع صفات صانع کی محتاج تھی، جو ہر لحاظ سے بے عیب، قادر، مختار ہے، اور دیگر شریکوں کو شرکت و اعانت سے بے نیاز ہے۔ جب کسی فعل کو ایک فاعل کے سوا چارہ نہ ہوگا، اور دو غافل ایک ہی فعل میں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے، جو فساد و انتشار کا باعث ہے، تو لامحالہ علم یقینی کے ساتھ ذات خداوندی کو تخلیق اور تدبر و تنظیم کائنات میں بلا شرکت غیر ایک ہی ہونا چاہیے، اور اس وقت خلاف توحید جو کچھ بھی ہے وہ سنویوں نے پیدا کیا ہے، ساتھ ثابت کرنے نور اور تاریکی کے، اور گیریوں نے ساتھ ثابت کرنے یزداں اور اہرمن کے، اور طبیعیوں نے ساتھ ثابت کرنے تباہ اور قوت کے، اور فلکیوں نے ساتھ ثابت کرنے سات ستاروں کے، اور معتزلہ نے ساتھ ثابت کرنے خالقوں اور صانعوں بے نہایت کے۔ اور میں سب کے رد کے لیے دلیل کو مختصر کرتا ہوں، اور یہ کتاب ان کی مشرکات خرافات کے تذکرے کے لیے نہیں، اور اس علم کے طالبوں کو یہ مسئلہ کسی دوسری کتاب سے تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک کتاب بنام الرعایہ بحقوق اللہ میں نے تیار کی ہے۔ قاری کو پہلے اہل حقیقت کی کتابوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تاکہ وہ مشرکین کے عقائد باطلہ سے متاثر نہ ہو۔ اب میں رجوع کرتا ہوں ان رموز کی طرف جو مشائخ نے توحید کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ رموز مشائخ دربارہ توحید۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، توحید حادث سے قدیم کو جدا اور ممیز کرنا ہے، یعنی قدیم کا حادث کا محل نہ سمجھا،
یعنی قدیم کو حادث کا محل نہ سمجھ اور حادث کو قدیم کا محل نہ سمجھ، اس لیے کہ حق تعالی قدیم ہے اور تو محدث ہے، اور تیری جنس کو کوئی چیز اس کی ذات کے ساتھ چسپاں نہیں ہو سکتی۔ اور حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توحید میں پہلا قدم تفرید کی فنا ہے، اس لیے کہ تفرید کسی آفت کے جدا ہونے پر حکم کرنے کا نام ہے، اور توحید کسی چیز کی وحدانیت پر حکم لگانا ہوتا ہے، پس فردانیت میں کسی غیر کا ثابت کرنا محل ہوتا ہے، اور غیر خدا کے اس صفت پر نہ ہونا چاہیے اور نہ جاننا چاہیے، پس توحید شرک کی نفی کرنے والی ہے، اور اس کا پہلا قدم شریک کی نفی کرتا ہے۔ اور حضرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا اصول توحید میں 5 چیزیں ہیں، ایک توحید سے رد کرنا حدث کا اور ثابت کرنا قدم کا، اور اوطان کا ترک کرنا، اور بھائیوں کی جدائی، اور علم و جہل کی بحث کو چھوڑ دینا، اور خداوند کریم کو ہمیشہ سے قدیم کہنا، اور اس کا دائمی قدیم ہونا ہے، نہ کہ کسی معین عرصے سے۔ اور اس سے پیشتر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں نے اس کی شرح بیان کر دی ہے، اور ہجر اوطان سے مراد نفس کی شہوانیات اور مرغوب چیزوں کو چھوڑنا اور محویت ذات کو اپنا شعار بنانا ہے۔ اور مشائخ میں سے ایک حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا، مجھے خواب آیا کہ میں نے 2 فرشتے دیکھے جو آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور ایک عرصے تک حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنتے رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ یہ مرد جو کچھ کہتا ہے علم توحید بیان نہیں کرتا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو آپ توحید کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ آپ نے میری طرف روئے سخن کیا اور فرمایا، اے فلاں، توحید سے علم کے سوا اور کچھ بیان میں نہیں آ سکتا۔ عین توحید نہ تو الفاظ و بیان میں سما سکتی ہے اور نہ انسان کا حوصلہ اس کی طوفانی قوتوں کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، توحید وہ ہوتی ہے کہ بندہ خدا کی قدرت کے گزرگاہ میں تقدیر خداوندی کا تصرف جاری ہونے پر ایک پتلے کی مثل ہو جائے، رضا بالقضا کو اپنا شعار بنائے، اور پانے ارادہ اختیار سے توحید و معرفت الہی کے دریا میں غوطہ زن ہو، اور حق کا قیام اس کے ساتھ ہو، اور جس چیز میں خدا کا ارادہ ہے اس سے آخر تک بندہ اس محل میں حال اول کی مانند ہو، اور وہ ایسا ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مشیت الہی کے تحت پہلے ہی سے ہو رہا ہے، اور خدا جو کچھ کرتا ہے بندے کے حق میں بہتر کرتا ہے۔ بس اس سے مراد یہ ہے کہ مرد موحد کو خدا کے اختیار میں اختیار نہیں رہتا، اور خاکی وحدانیت میں وہ ذاتی ارادوں کو بھول جاتا ہے، اس واسطے کہ قربت کے محل میں اس کا نفس فانی ہوتا ہے اور اس کی حس محو ہو جاتی ہے، اور خدا کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں جنہیں وہ بلا چون و چرا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی جس طرف چاہتا ہے بندے کا تصرف کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود کو توحید کی نظر سے روز اول ایک ذرہ ناچیز تصور کرتا ہے، جس سے وہ عالم وجود میں آیا، اور محویت توحید اور قرب الہی کی یہ صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی کہ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کے مقام پر پہنچایا گیا تو مسافت اگرچہ بہت زیادہ تھی اور اندازے سے باہر، مگر عشق اور جذبہ قرب کے لیے دوری نہ تھی، اور آپ کا یہ حال محض بندہ عقل و خرد مخلوق کی فہم و ادراک سے بالاتر ہوا۔ آپ کا نفس دل کے محل میں پہنچا، دل جان کے درجے پر، جان سر کے رتبے پر، اور قاب قوسین کے مطابق انتہائی قرب سے مشرف ہوا۔
نیز آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی کے قرب و مجالست میں ایسے اوقات بھی نصیب ہیں کہ ان میں کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل میرا ہم پایا وہم رتبہ نہیں ہو سکتا، میرا ہم پایا او ہم رتبہ نہیں ہو سکتا۔ اور سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا توحید یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ خداوند کریم کی ذات موصوف بالعلم ہے بغیر اس کے کہ اس کو حس سے پا سکیں یا دنیا میں آنکھ سے دیکھ سکیں، اور حقیقت میں اس کی ذات بے حد و نہایت موجود ہے اور آمد و رفت کی شرائط سے بالاتر ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ مخلوق اس کی ذات کی کنہ معرفت ہے، محجوب ہے، اور وہ عجائب و آیات کے اظہار سے مخلوق کو سیدھی راہ دکھلانے والا ہے، اور دل فطرتاً اس کی وحدانیت و یگانگت کو پہچانتے ہیں، لیکن عقلیں از روئے کیفیت اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ مومن عقبہ میں اس کا دیدار کریں گے بغیر اس کے کہ اس کی انتہا اور غایت کا ادراک کر سکیں۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں توحید کے موضوع پر سب سے عمدہ اور حکیمانہ قول جناب ابو بکر صدیق کا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ذات مقدس ہر کفر و شرک سے پاک ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے تحصیل و تکمیل معرفت کا ذریعہ عجز و انکسار اور تسلیم و رضا کو بنایا۔ اور پھر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید یہ ہے کہ مرد موحد جمال احدیت کو چشم دل کے سامنے بے نقاب دیکھے۔ پس موحد اور توحید اور احد تینوں ایک دوسرے کے وجود کی علت ہوتے ہیں، اور ان کے ربط معنوی سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے۔ موجودات میں ما سوا اللہ چشم توحید میں باطل ہیں، اور حجاب قلت حکایات میں مشہور ہے کہ جب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے تو حسین بن منصور نے فرمایا اے ابراہیم تو نے اپنی عمر کس طرح بسر کی؟ آپ نے فرمایا میں نے توکل کی حقیقت کو سمجھا اور اس کے آداب کو ضبط کیا ہے۔ یہ سن کر حسین بن منصور نے فرمایا تو نے اپنی عمر ایک فروعی اور ثانوی شے کی تحصیل میں برباد کر دی۔ تو نے ایک مومن کے لیے اول اور بنیادی چیز یعنی فنا فی التوحید ہونے کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ توحید کے معانی و مطالب میں مشائخ کا بہت کلام ہے، اور ایک گروہ اس کو فنائے غیر اللہ اور بقا باللہ سے تعبیر کرتا ہے، اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں کہتا ہوں کہ توحید خدا کی طرف سے بندے کے لیے حامل اسرار ہے، عبادات میں اس کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور تقریر و تحریر اس کے احاطہ سے عاجز ہے، اس لیے کہ بیان اور اس کا بیان کرنے والا دونوں غیر ہوتے ہیں، اور غیر کا ثابت کرنا توحید کے ثابت کرنے میں شرک کے مساوی ہے، اور اس طرح توحید مبہم ہو جاتی ہے۔ موحد الہی ضرور ہوتا ہے لیکن لاہی نہیں ہوتا۔ توحید کے معانی و احکام یہ ہیں، اور ارباب معرفت کے مقولے اور مسلک بھی یہی ہے جو میں نے مختصر طور پر بیان کیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تیسرا کشف الحجاب ایمان میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اے ایماندارو خدا اور اس کے رسول پر ہر حجت سے پختہ ایمان لاؤ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ تعالی کی ذات و صفات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کے تمام رسولوں پر، اس کی نازل کردہ تمام کتابوں پر، اس کے تمام فرشتوں پر، روز قیامت پر، حشر و نشر پر، حساب و میزان پر، جزا و سزا پر، جنت و دوزخ پر، اور تقدیر کے عوامل پر محکم اور غیر متزلزل ایمان رکھے۔
اہل سنت والجماعت تو ایمان کے اس مفہوم و معانی سے بالکل متفق ہیں، لیکن اکثر معتزلہ کو اختلاف ہے۔ وہ تمام علمی اور معاملتی فرما برداریوں کو ایمان کہتے ہیں اور بندے کو بسبب گناہ و نافرمانی کے ایمان سے خارج کرتے ہیں، اور خارجیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، بلکہ وہ تو بندے کو گناہ کرنے کے سبب کافر کہتے ہیں۔ ایک اور دوسرا گروہ ہے جو ایمان کو قول فرد قرار دیتا ہے، اور ایک گروہ معرفت ہی کا نام ایمان رکھتا ہے، اور اہل سنت متکلمین کا ایک گروہ ایمان کے معنی مطلق تصدیق کرتا ہے۔ اور میں نے اس بات بیان میں ایک الگ کتاب لکھی ہے۔ اس جگہ میری مراد صوفیہ کا اعتقاد بیان کرنا ہے، اور جمہور صوفیہ دو قسم پر ہیں، جیسا کہ فریقین کے فقہا اور اہل یقین سے ایک گروہ کہتا ہے کہ قول تصدیق بالقلب اور عمل ایمان ہے۔ اس گروہ میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ، سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ، ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ ہیں۔ اور ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایمان قول اور تصدیق کا نام ہے، اور جماعت میں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، جنید رحمۃ اللہ علیہ، سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حاتم عصم رحمۃ اللہ علیہ، اور محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے بزرگ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ فقہائے امت کی ایک جماعت بھی یہی کہتی ہے، مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاگرد ابو حنیفہ جیسے محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حقیقت میں صوفیہ اور فقہا کا یہ معمولی سا اختلاف لفظی اور عبارتی ہے، معنی و مقصد پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اب میں ایمان کے متعلق مزید وضاحت سے کام لیتا ہوں، اور ضمن میں کسی کو مخالف الاصل نہ کہوں گا۔ اہل سنت والجماعت کے درمیان اس امر پر اتفاق ہے کہ ایمان کی ایک اصل ہے اور ایک فرع۔ ایمان کی اصل دل کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس کی فرع امور شرعی کی رعایت و اطاعت کرنا ہے، اور اہل عرب کی عرف و عادت میں ہے کہ کسی چیز کی فرع کو استعارہ کی بنا پر اس کے اصل سے پکارتے ہیں، اس لیے کہ بندہ بغیر اطاعت خدا کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا، اور محض تصدیق مغفرت کے لیے کافی نہیں۔ جب تک خدا کے احکام کی اطاعت نہ کی جائے، پس جو شخص اطاعت زیادہ کرے گا اس کو امن و نجات اور رحمت الہی بھی زیادہ ملے گا۔ پس احکام الہی کی اطاعت خدا کے عذاب سے نجات پانے کا سبب ہے، بشرط یہ کہ قول اور تصدیق بھی ساتھ۔ لہذا قول تصدیق بالقلب اور اطاعت کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، اور صوفیہ کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ امن و نجات کی علت حقیقی معرفت ہے، نہ کہ طاعت، کیونکہ طاعت بغیر معرفت کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور اگر معرفت حاصل ہو لیکن طاعت نہ ہو تو پھر بھی بندہ نجات پا جائے گا، کہ مشیت الہی میں بھی تھا کہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس بندے سے درگزر کرے، یا شفاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشے، یا اس کے گناہوں کے موافق اسے عذاب کرے اور پھر دوزخ سے رہا کر دے اور بہشت میں پہنچا دے۔ پس جب اصحاب معرفت گناہگار ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیں گے، اور صاحبان عمل جو صاحب معرفت ہیں محض عمل سے بہشت پائیں گے، تو ثابت ہوا کہ محض فرما برداری امن و نجات کی علت نہیں ہو سکتی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص محض اعمال کے ذریعے سے بخشش و نجات نہ پا سکے گا تا وقت یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت واسعہ شامل حال نہ ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ پر بھی یہی حکم عائد ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی اس حکم میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں اور ہمہ وقت اللہ تعالی کی رحمت واسعہ کا محتاج رہوں گا۔ پس از روئے تحقیق اولاد آدم علیہ السلام میں سے تا قیامت کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوگا جو اللہ تعالی کے فضل و کرم، اس کی رعایات اور رحمت و شفقت سے بے نیازی کا دعویٰ کر سکے۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ ایمان بغیر معرفت مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان کے لیے اعمال صالح لازمی شرط ہے، اور جو شخص اللہ تعالی کو پہچانے گا اس کے اوصاف ہی سے، اور خدا کے اوصاف حسنہ 3 قسم پر ہیں۔ ان اوصاف میں سے بعض تو جمال سے تعلق رکھتے ہیں، بعض جلال سے اور بعض کمال سے۔ پس مخلوقات کو اس کی نہایت کمال تک رسائی نہیں ہے بجز اس کے کہ اس کی صفات کمالیہ کو پہچانیں اور نقص و عیب کو اس سے دور سمجھیں۔ رہا اس جمال اور جلال تو وہ شخص جس کا معشوق و مطلوب خدا کا جمال ہو، وہ ہمیشہ رویت اور مشاہدہ ذات کا مشتاق ہوتا ہے، اور جس کا معشوق خدا کا جلال ہو وہ ہمیشہ اوصاف بشری و مادی سے متنفر رہتا ہے، اس کا دل محبت و محویت کے محل میں ہوتا ہے، اور یہ شوق محبت کی تاثیر ہوتی ہے کہ اسے اوصاف بشریت سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ اوصاف بشریت کے حجابات کا کشف عین محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ ایمان اور معرفت کی منتہا عشق و محبت ہے، اور محبت کی علامت فرما برداری ہے، اس لیے کہ جب دل مشاہدے کا محل ہوتا ہے، آنکھیں دیکھنے کا محل، جان بدن کی عبرت کا محل، تو بدن کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے احکام سے غافل و کنارہ کش نہ ہو، اور جس کا بدن اوامر الہی سے منحرف ہوتا ہے اس کو خدا کی معرفت سے کچھ خبر نہیں ہوتی، اور غفلت اور بے عملی کی یہ آفت اس زمانے کے رسمی صوفیوں میں بہت عام ہو چکی ہے، کیونکہ بے دینوں کے ایک گروہ نے جب سچے اور مخلص صوفیوں کی شان جمال اور قدر و منازلت دیکھی تو انہوں نے حصول اقتدار و احترام کے لیے اپنے آپ کو بھی ان کا ہم شکل بنا لیا، اور انہوں نے خود ساختہ فتویٰ جاری کر دیا کہ شرعیت کی یہ تکلیف و پابندی اسی وقت تک ہے جب تک تو خدا کو نہ پہچانے اور معرفت حاصل نہ کرے، لیکن جب تو نے اسے پہچان لیا تو اطاعت و فرما برداری کی تکلیف بدن سے اٹھ جائے گی، اور پھر ایک گروہ تمام ایمان کو بندے کی طرف سے اور اس کی باطنی صلاحیتوں کی جانب سے یقین کرتا ہے، اور ماوراء النہر میں یہ اختلاف لوگوں کے درمیان زوروں پر ہے۔ پس جو لوگ سب ایمان کو سراسر خدا کی طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ چیز محض ہے اور اس کے قائل جبریہ کہلاتے ہیں، اور جو لوگ سب ایمان کو بندے کی طرف سے کہتے ہیں تو وہ محض قدر ہے اور اس کے قائل قدریہ سے موسوم ہیں، لیکن حقیقتاً توحید کا راستہ یہ ہے کہ ایمان بندے کا عقیدہ اور فعل تو ضرور ہوتا ہے، مگر وہ اللہ تعالی کی ہدایت و رہنمائی اور تائید و توفیق سے ہرگز بے نیاز نہیں، اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کو گم کیے بغیر اس کی راہ نہیں پا سکتا، اور پھر اس کی راہ پر آیا ہوا گم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔
یعنی جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلامی حقائق و معارف کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے اس کی ضد اور کجروی کے باعث راہ راست سے بھٹکانا چاہتا ہے تو اس کے سینے میں ضیق اور تنگی اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حق و صداقت کو سمجھ نہیں پاتا۔ پس بندے کے لیے اطاعت شعار ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل میں توحید کا صحیح اعتقاد جانشین ہو اور اعضاء و جوارح کو ممنوع و ناجائز چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ نیز توحید و معرفت کی شرائط یہ ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالی کی آیات و علامات سے عبرت و موعظت حاصل کی جائے، کانوں سے اس کا کلام سنا جائے، معدے کو حرام عقل و شرب سے بچایا جائے، زبان کو لغویات اور ہزلیات، کذب و غیبت، دل آزاری اور باطل و بے سند چیزوں کے پرچار سے محترز رکھا جائے تاکہ معنی اور دعویٰ اور قول و فعل کے درمیان مطابقت ہو۔ الغرض حقیقت میں ایمان یہ ہے کہ بندے کے تمام اوصاف و اعمال خدا کی طلب و جستجو میں لگے ہوئے ہوں، اور تمام مومنوں کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے، کیونکہ معرفت کا غلبہ برے اوصاف کو مغلوب اور محو کر دیتا ہے۔ جس جگہ ایمان کامل ہوتا ہے وہاں سے برے اعمال از خود نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اذا طلع الصباح عطل المصباح، جب صبح طلوع ہوئی اور سورج نکلا تو چراغ فضول و ناچیز ہو کر رہ گیا۔ پس جب کسی کے دل کو معرفت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے تو تمام شکوک و شبہات محو ہو جاتے ہیں، اور وہ ذات حق سے اس قدر پیوست ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے سب امر الہی کے دائرے میں ہوتا ہے۔ اور میں نے حکایات میں پایا کہ جب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ادہم سے ایک شخص نے ایمان کی حقیقت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دے سکتا کیونکہ جو کچھ کہوں گا وہ محض الفاظ و عبارت ہوگی، اور مجھے چاہیے کہ حال و معاملے سے اس کا جواب دوں۔ میں مکہ معظمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو بھی اسی ارادے سے میری صحبت اختیار کر تاکہ مسئلے کا جواب تجھے خود موصول ہو جائے۔ سائل نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ آپ کے ساتھ جنگل میں گیا تو وہ بیان کرتا ہے کہ ہر روز 2 روٹیاں اور 2 پیالے پانی جنگل سے نمودار ہوتے، 1 روٹی اور 1 پیالہ آپ مجھے دے دیتے اور یہ خود استعمال کرتے، یہاں تک کہ ایک دن ایک بوڑھا سوار ہمیں جنگل میں آتا دکھائی دیا۔ جب اس سوار نے آپ کو دیکھا اور گھوڑے سے نیچے اترا اور وہ دونوں حضرات ایک دوسرے سے باتیں پوچھتے رہے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بوڑھا گھوڑے پر سوار ہو کر رخصت ہوا۔ میں نے عرض کی کہ اے شیخ مجھے بتائیے کہ یہ بوڑھا کون تھا؟ فرمایا وہ تیرے سوال کا جواب تھا۔ میں نے عرض کی کہ وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا وہ خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھ سے صحبت اختیار کرنے کی اجازت طلب کی مگر میں نے ان کا یہ مطالبہ قبول نہ کیا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے ان کی درخواست کیوں قبول نہ کی؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ان کی صحبت میں خدا تعالی کا بھروسہ چھوڑ کر ان پر اعتماد نہ کر لوں اور کہیں میرا توکل تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ ایمان کی روح توکل کی حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم سچے ایماندار ہو تو تمہیں اللہ ہی پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان دل کا یقین کرنا ہے اس سب کچھ پر جو غیب سے بندے پر ظاہر ہوا، اس لیے کہ ایمان کا حصول غیب سے ہوتا ہے اور خداوند تعالی محض سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا جب تک باطن و معنی میں تقویت الہی ظہور نہ پکڑے اور دیدہ دل روشن نہ ہو، اور خداوند کریم پر بنائے ایمان ضرور مشاہدہ
متحدہ میں آتا ہے، کیونکہ معرفوں کو معرفت سکھلانے والا اور عالموں کو علم سکھلانے والا خداوند کریم ہی ہوتا ہے، اور وہی ان کے دل میں علم و معرفت کے ذخیرے انڈیلتا ہے۔ بس جو شخص دل کو خدا کی معرفت کے ساتھ وابستہ کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور خدا کی ذات سے واصل ہوتا ہے۔ اس جگہ اتنا ہی بیان کافی ہے تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، اور اہل بصیرت کے لیے اسی قدر کافی و وافی ہے۔ اب میں معاملات کے اسرار کی طرف آتا ہوں اور تزکیہ ظاہر و باطن کے ضروری آداب و شرائط بیان کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔ چوتھا، کشف الحجاب۔ نجاست سے پاک و صاف رہنے میں ایمان کے ساتھ ہی ساتھ بندے کے لیے ظاہری اور جسمانی طہارت بھی فرض ہوتی ہے، اور بالخصوص تمام قسم کی عبادات ادا کرتے وقت تو اس طہارت و پاکیزگی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کپڑوں کی صفائی اور پاکیزگی سے پہلے بدن کی طہارت لازمی ہے، جو ہر نجاست اور جنابت سے بالکل پاک ہو جائے۔ طہارت جسم کے لیے جامع، مکمل اور ہماگیر عمل تو غسل ہے، اور جنبی کے لیے لازمی ہے۔ ہاں، عمومی حیثیت سے ذکر و عبادت کے لیے وضو ضروری ہوگا، اور وہ دھونا 3 جوڑ کا اور مسح کرنا ہے، اور پانی میسر نہ آنے یا سخت بیماری کے باعث تیمم اس کا بدل ہے۔ اور یاد رکھ کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت باطنی اور دوسری ظاہری۔ جس طرح طہارت بدن کے بغیر نماز درست نہیں، ویسے ہی طہارت دل کے بغیر معرفت درست نہیں، اور جس طرح طہارت بدن کے واسطے بالکل پاک و صاف پانی کا ہونا لازمی ہے اور نجس پانی ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح دل کی طہارت کے لیے توحید خالص کا اعتقاد ضروری ہے، جو تذبذب اور شرک کی آلائش سے بالکل پاک ہو۔ پس اولیاء اور صوفیاء کا طائفہ ہمیشہ طہارت بدنی اور طہارت باطنی کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا دل انوار توحید سے معمور ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ اس سے تمہارے محافظین فرشتے تمہیں محبوب رکھیں گے، اور خداوند کریم نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پس جو شخص اپنے ظاہر کو ہمیشہ پاک و صاف رکھے گا فرشتے اس کو دوست رکھیں گے، اور جو شخص اپنے باطن کو توحید اور معرفت سے پاک رکھے گا وہ یقیناً خدا کا مقرب بندہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق، یعنی اے پروردگار میرے دل کو نفاق سے پاک و صاف رکھ۔ اور حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کی روح اپنے دل کو نفاق سے پاک و صاف رکھنا ہے، کیونکہ نفاق ریاکاری کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ریاکاری شرک ہے۔ اگر منافق اور کافر یہ جانتے کہ ان کی منافقت و نافرمانی قہر خداوندی کا باعث ہے تو وہ اس سے اجتناب کرتے اور نجات پا جاتے، اور اگر گنہگار جانتے کہ ان کے گناہ ضعف ایمان اور بے یقینی کی دلیل ہیں تو وہ گناہوں سے محفوظ رہتے اور تمام آفات سے بچ جاتے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ ظاہری طہارت کو باطنی طہارت کے موافق کرنا ضروری ہے، اور دونوں طہارتیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بالفاظ دیگر جب ایک نمازی وضو کرے اور اپنے اعضاء و جوارح کو اچھی طرح دھوئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد ان تمام اعضاء کو خدا کی نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے باز رکھے، ورنہ اس نے ظاہری طہارت تو کی لیکن باطنی طہارت سے بیگانہ و محروم رہا۔
یہ شرط اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان کے تمام ظاہری و باطنی اعمال بھی در حقیقت شریعت کے باطن سے ملے ہوئے ہیں، جیسا کہ ایک شخص ایمان کے تمام لوازم کا اقرار تو قول و زبان سے کرتا ہے، لیکن اس کے ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہ ہوگی جب تک وہ ان لوازم کی تصدیق بالقلب نہ کرے۔ اور یہی فرق ہے مومن اور منافق کا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کتنے ہی منافق ایمانیات کی زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن باطن میں وہ چیزیں ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتری تھیں، اور سب مجاہدوں سے مشکل ترین مجاہدہ یہی ہے کہ اپنے ظاہری اقوال و آداب کو باطن کے مطابق ڈھالا جائے اور قول و فعل میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو۔ اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں خدا سے اس کے حقوق بجا لانے کے لیے ابدی عمر کی درخواست کرتا ہوں تاکہ تمام مخلوقات تو دنیا اور اس کی ترغیبات میں محو و مصروف ہو جائے، اور میں دنیا کی آفات سے بچ کر حقوق اللہ کی حفاظت کروں۔ اور حکایات میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر طاہر حرمی رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک مکہ معظمہ میں مجاوری کرتے رہے، لیکن مکہ میں کسی قسم کی طہارت بدنی نہ کی، اور یہ دفعہ طہارت کے لیے آپ حرم شریف سے باہر تشریف لے جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس سرزمین کو اللہ تعالی نے بالخصوص اپنی جانب منسوب فرمایا اور اپنا مقدس گھر بنوایا، میں اس میں طہارت کرنے کو مکروہ سمجھتا ہوں، اور طہارت کے عمل سے جو ناپاک پانی بہتا ہے اس کا یہاں گرانا گستاخی اور بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رے کی مسجد میں مرض اسہال سے بیمار ہو گئے، اور حفظ طہارت کے لیے آپ نے ایک رات دن میں 60 غسل کیے تھے، اور بالآخر آپ کی وفات پانی ہی میں ہوئی۔ یہ ہے ذاکرین اور عابدین کا التزام طہارت بدنی۔ اور ابو علی روباری رحمۃ اللہ علیہ کچھ مدت وسواس کی بلا میں گرفتار ہوئے۔ آپ جب بھی وضو کرنے لگتے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے۔ آپ ایک دفعہ دریا پر طہارت کے لیے تشریف لے گئے اور آفتاب کے طلوع ہونے تک طہارت کے وسوسے سے فارغ نہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سورج نکل آیا تو مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں نے حضور خداوند عرض کی، پروردگار مجھے عافیت چاہیے، مجھے عافیت چاہیے۔ حاطف نے دریا سے آواز دی، سچی اور مستقل عافیت علم راسخ میں ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے مرض الموت میں ایک نماز کے لیے 60 مرتبہ طہارت کی اور عرض کی، خدایا مجھے آخری دم تک باوضو رکھیو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مسجد میں آنے کے ارادے سے وضو کیا۔ حاطف سے آواز آئی کہ تو نے اپنے ظاہر کو پاک و آراستہ کیا، لیکن باطن کی صفائی کہاں گئی؟ پھر واپس ہوئے اور تمام ملک و میراث خدا کی راہ میں دیا، اور 1 سال تک سوا ان کپڑوں کے جن سے نماز ادا کرتے تھے اپنے پاس کچھ نہ رکھا۔ جب آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، وہ طہارت بہت ہی اچھی اور نفع بخش تھی جو آپ نے کی، خداوند تعالی ہمیشہ آپ کو طہارت کے ساتھ رکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بے طہارت نہ ہوا، حتیٰ کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کی طہارت میں نقص وارد ہوا۔ آپ نے مرید کو وضو کرانے کا اشارہ فرمایا، اس نے وضو کرایا لیکن داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا۔ اس وقت آپ میں قوت گویائی نہ تھی۔ مرید کا ہاتھ پکڑ کر داڑھی کی طرف کیا اور اس نے خلال کر دیا۔ نیز آپ سے روایت ہے کہ میں کسی وقت بھی بے وضو نہیں رہا اور وضو کے آداب کو میں نے کبھی ترک نہیں کیا۔
اور حضرت ابو یزید سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے دل میں جب کبھی دنیا کا کوئی اندیشہ یا وسوسہ مداخلت کرتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب کبھی عقبہ کا فکر و اندیشہ میرے دل پر غلبہ پائے تو میں غسل کر لیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا حادث ہے اور عقبہ غیبت اور آرام کی جگہ ہے۔ بہرکیف فکر و اندیشہ اور خوف و ہراس فقط ذات باری تعالی کے متعلق چاہیے، نہ کہ مخلوقات اور حادث چیزوں سے۔ اور مشائخ و صوفیاء کے نزدیک طہارت کی تحقیق و آداب میں بہت سا کلام ہے، اور وہ اپنے مریدوں کو ظاہری اور باطنی طہارت کا ہمیشہ حکم فرمایا کرتے تھے۔ الغرض ذکر و عبادت اور خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے جب کوئی ظاہری طہارت سے آراستہ ہو کر جائے تو اس کو چاہیے کہ باطنی طہارت سے بھی ضرور آراستہ ہو، ورنہ عبادت معتبر نہ ہوگی۔ ظاہری طہارت خواہ وہ جسم کی ہو یا کپڑوں کی پانی سے ہوتی ہے، لیکن باطنی طہارت توحید، توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ سے ہوتی ہے۔ اب میں توبہ اور اس کے متعلقات کو مشرح طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ اس کی حقیقت تجھ پر آشکار ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔